طاہر بھائی اوورسیز پاکستانی کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, یہاں پہ ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ کے پاس اس کا حل یا آپ کے پاس تجویز کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اوورسیز پاکستانیز اس وقت جو کہانی ہے نا وہ بیسیکلی میں اب اس کو سوال بڑا آپ نے ٹرکی سا کر دیا اینڈ پہ. اوورسیز پاکستانی کو انگیج کوئی نہیں کر رہا تھا یہاں پہ سالوں سال سے, ٹھیک ہے نا. میں بہت بڑی قطعی سمجھتا ہوں جو آپ کی پچھلی جو گورنمنٹ تھی نا, تو بیسیکلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان کو انگیج کیا گیا, ٹھیک ہے. ان کو یہاں آنے کے اوپر فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی, ان کو تھوڑا سا رسپیکٹ اور عزت یہ معاملات ہوئے. اس کے اوپر انہوں نے ان کی ووٹنگ رائٹس کی بات کی گئی. کوئی خاص کام نہیں ہوا لیکن باتیں بہت ہوئیں, ٹھیک ہے. تو کم از کم ان کو یہ ہوا کہ یار کوئی اون کر رہا ہے, وہ ایک اچھی چیز تھی, اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. لیکن پھر وہ اوورسیز پاکستانیز نے پی ٹی آئی کو ہی پاکستان سمجھ لیا. میں I'm very honest with it. کوئی پارٹی, کوئی پرسنالٹی یا کوئی گروپ نہ تو پاکستان سے بڑا پہلے تھا نہ ہوگا. اگر یہ ہوتا تو قائد اعظم کے بعد پاکستان فوری طور پہ ختم ہو جاتا. ایسا تو نہیں ہوا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یعنی ہر ایک چیز میں مصلحت کام, تو ہمیں یہ تھوڑا سا اوورسیز کو میرے خیال میں ابو اینڈ بیانڈ پارٹی پالیٹکس اینڈ پرسنالٹی فیورٹزم کے اٹھ کے پہلا عشق پاکستان سے کرنا چاہیے ان کو. جب اس کے بعد دوسرا جس سے مرضی کریں, ٹھیک ہے, مجھے اس پہ کہانی نہیں. یہ میں ایک چھوٹا سا جو ایک پرابلم اور گیپ دیکھتا ہوں جس کی میں کوشش کرتا ہوں. I'm not against any personality and I'm not against any party. Yeah, got it. And I never joined any party either in Pakistan. لیکن آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ پاکستان ہونا چاہیے, آپ کی مدر لینڈ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں ہو کہ یار میری اگر پارٹی کے ساتھ کوئی ان کے نالج میں اگر زیادتی سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس زیادتی کو پاکستان کے اگینسٹ ہولڈ نہیں کر سکتے. تو یہ میرا ایک ہمبل میسج ٹو ایوری باڈی کہ پاکستان فرسٹ, اور پہلا آپ کا جو پریورٹی ہے وہ پاکستان ہونی چاہیے. یہ میں ایک اب جب رہی بات وہاں سے جب وہ ادھر آتے ہیں تو ان کو کیا ایشوز ہوتے ہیں. یہ میرا ایک میں نے بڑے ایک اور دوست کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے بولا تھا کہ یار خدا کا واسطہ ان کو جب یہاں آتے ہیں نا تو ان کو ایک آپ وہ پروجیکٹ بنا کے نا تو ان کے پیسے صرف پیسے نکلوائیں, پیسے کو لگائیں, ان کو بھی آگے بڑھائیں, آپ خود بھی آگے بڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ یار اس کو دبا لو بعد میں دیکھتے ہیں یہ کتنا ہمارے ساتھ کر لے گا, اس نے تو آخر واپس ہی جانا ہے نا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ وہ لوگ پیار پاکستان کے ساتھ پیار کے چکر میں یہاں آ کے انویسٹ کرتے ہیں, لیکن انہی کے ساتھ سب سے زیادہ فراڈ بھی ہوتے ہیں. دیٹ از ویری انفیئر. اور اس کے اوپر میں کچھ کام ہوئے بھی ہیں, مزید ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں ان کو واپس ان کو اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ملک کے اندر, آپ کے ملک میں آپ کی ترقی کے اندر جو رول اوورسیز پاکستانیز کر سکتے ہیں نا وہ کوئی نہیں اور کر سکتا. میں بہت زیادہ میری یہ نہ تو ہیبٹ ہے نہ ہی میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. میں انڈیا کی مثالیں دوں آپ کو, لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایریاز کے اندر آپ کو دینی پڑتی ہیں. تو انڈیا نے بھی ایک پلان کے تحت ایک یعنی لوگوں کو انگیج کیا تھا امریکہ سے بھی اور دوسرے ملکوں سے. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی کنٹریبیوشن اور انڈیا کی ترقی کے اندر ان کا, پھر وہ یہاں ہی نہیں رکا, پھر وہ ان کمیونٹیز نے وہاں پہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ پالیٹکس کے اندر ان کیا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہیف انڈین ہیں اور بہت ساری یدی. تو ہمیں نتھنگ رانگ, آپ نے جو انسپریشن لینی ہے وہ آپ اپنی کسی بھی کنٹری سے لے رہے. میں تو ویسے بھی کہتا ہوں کہ وہ دشمن کنٹری والی جو کہانی کرتے ہیں اس کو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نیبر کنٹری کی بات کرنے کی چاہیے نا اس کو. اور وہ بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی ٹریڈ کھولنی چاہیے اور وہاں پہ بھی اپرچونیٹی. وہاں کے غریب آدمی جو چھوٹا کسان ہے اس کی چیز مہنگی اگر پاکستان میں آ کے بک سکتی ہے تو وہ بھی بکنی چاہیے یہاں کے بندے کی. تو یہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے لیکن اس کے اوپر ڈفرنٹ بول سکتے ہیں. لیکن اوورسیز پاکستان از اے ٹریجر فار دس کنٹری. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ میری تو ریکمینڈیشن جو ہوگی کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان کو اس طرح کے, میں تو اگر میں کسی اتھارٹی میں ہوں تو میں تو جو بہترین جو پاکستانی جہاں آ کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو VIP کارڈ بنا کے دوں, یا اترتے ان کو سلوٹ پڑھیں. آپ اتنا انویسٹ کرو, اتنا آپ انویسٹ کرو, ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں.
تو یہ بہت ساری اور ان کے اندر ان کو کوئی ٹیکس بریک یا وٹ ایور ایلس وی کین ڈو, وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. یقین کریں آج تک میں نہیں سمجھتا, حالانکہ پی ٹی آئی والے اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ, میں کہتا ہوں ان کے پاس بھی پورا ڈیٹا نہیں ہے کہ پاکستانی امریکنز یا پاکستانی برٹش یا باقی جو لوگ اوورسیز ہیں ان کی اسٹرینتھ اس وقت, فائنینشیل اسٹرینتھ کیا ہے ان کی, یعنی ایجوکیشن کی اسٹرینتھ کیا ہے, ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ کیا ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی ڈیٹا. ہماری امبیسیز کے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے. اگر جو کچھ بھی ہے نا اس کو کئی گنا ملٹی پلائی کرنا پڑے گا. اس لیول تک ہماری کمیونٹیز کی وہاں پہ اسٹرینتھ, میں کیونکہ پارٹ آف تو ہم تو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. آپ ریمیٹنس جو آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس کو آپ 50 سے ملٹی پلائی کریں, 70 100 150 سے ملٹی پلائی کریں تو بھی وہ ان کی ٹوٹل ویلتھ نہیں بنتی, اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. تو پھر آپ اس کو انٹیپ, مطلب کیوں آپ اس کو انگیج نہیں کیا آج تک؟ ہمیں کرنا چاہیے نا. تو یہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے, اوورسیز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, ان کو کیسے, یعنی آپ لے کے, جیسے قائد اعظم ایک کمیونٹی کو جہاز بھیج کے بمبے سے بلایا تھا, آپ کو پتہ ہے نا؟ نہیں مجھے اس وقت ہاں, جو میرا خیال میمن کمیونٹی تھی اس کے کچھ لوگوں کو جو ان کے پاس تھوڑے سے جہاز سے, ان کو جہازوں پہ کراچی لے کر کے آئے تھے کہ یہ کمیونٹی مجھے چاہیے, یہ بزنس ڈیولپ کر سکتی ہے. پھر آج آپ جب دیکھتے ہیں کراچی کے اندر بزنس, تو وہ ایک بیج لگایا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں ہمیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں, اگر یہ وہاں جا کے کامیاب ہیں, یہ ادھر آ کے بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے ساتھ 10 لوگوں کو اور کامیاب کریں گے, جاب کریٹ کریں گے, بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں بہرحال ہمیشہ ہی کنٹروورسیز ہو جاتی ہیں. ہم آنے والے کیونکہ یہاں پہ بھی ایک دیکھیں نا وہ کہانی ہے کہ وہ لوگ یہاں والے کچھ لوگ, یار یہ باہر سے آ کے یہ میری جگہ لے گیا, پھر اس کے اوپر کوئی کیڑے نکالیں گے. بہت دلی میں جو دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب آ کے یہ جو پی کے ایل آئی جو کر رہے تھے, پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل, وہ تو بہت افسوسناک ہے. بہت ساری ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اور ڈائریکٹلی سپریم کورٹ نے حملہ کیا اس کے اوپر, دہشت گردی کا حملہ. مطلب وہ اس کو میں کہتا ہوں انتہائی انفارچونیٹ چیز تھی. لیکن کیا آپ اس جج کو سزا دے سکتے ہیں آج؟ کیوں نہیں ٹرائل کیا گیا اس کا بعد میں؟ تو اس طرح کی مثالیں 400 پڑی ہوئی ہیں جس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے. اور یاد رکھیں وہ لوگ اپنے بڑے کمفرٹ زون میں انتہائی بہترین لائف انکم کے ساتھ گزار رہے ہیں. آپ نے ان کو لانا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا نا. بالکل, ورنہ انہیں کیا ضرورت ہے ادھر آنے کی؟ جو وہاں پہ اتنی اچھی انکم جنریٹ کر رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے آ کے پی کے آر میں سیلری لینے کی یا پھر اس کو یعنی اس کو ٹرانسلیٹ یا اس کو انٹرپریٹ. دیکھیں نا جی ایک ڈاکٹر جو وہاں پہ ہے اس کیلیبر کا ڈاکٹر $1 ملین وہاں پہ کماتا ہے. بالکل, وچ از آلموسٹ $90,000. آپ اس کو دیتے تھے $90,000, آپ اس کو دے رہے تھے میرا خیال کوئی, میرا نہیں خیال کیا $5,000 $7,000 مہینے کا. تو وہ 10 گنا کم تنخواہ لے رہا تھا اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے یار. دس از ناٹ, یعنی اٹس ٹوٹلی انفیئر نا. اور وہ جو میرا خیال الٹریٹ ان ایجوکیٹڈ ڈیسیجن تھا اس کو بعد میں کبھی بھی چیلنج نہیں کیا گیا. میرا خیال آج بھی کسی نے ان کو نہیں بولا کہ آپ سے جاتی ہوئی. اللہ کرے جی ہمارے ملک میں کوئی بہتری آئے. بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کر. لاسٹ میں میسج آپ نے خود سے ماشاءاللہ دے دیا اوورسیز پاکستانی کو بھی ونس اگین تھینک یو فار یور ٹائم. بڑا مزہ آیا. تھینک یو.